أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے عوامل کے نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لائق صدر احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سفر المظفر شریف کا آج پہلا جمعہ مبارک ہے. دیگر مہینوں کی طرح سفر المظفر شریف کا مہینہ بھی بڑا ہی عظمتوں، فضیلتوں اور شانوں والا مہینہ ہے. کثیر تعداد میں اولیاء کرام کے آراس مقدس جو ہیں وہ اسی ماہ مقدس میں ہوتے ہیں. زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک اس ماہ مقدس کو بعض حلقوں میں منحوس سمجھا جاتا ہے اور لوگ سفر کے مہینے میں بھی خوشی کے تہوار کرنے، شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نحوست والا مہینہ ہے. حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حدیث پاک میں فرمایا، صحیح حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ نہ سفر میں کوئی نحوست ہے اور نہ ہی لام میں کوئی نحوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا کہ جس طرح باقی اللہ کے مہینے مقدس ہیں، اسی طرح یہ مہینہ جو ہے یہ بھی اللہ کا پیارا مہینہ ہے. جو باقی مہینوں کو بنانے والا ہے وہی مالک اس مہینے کو بھی بنانے والا ہے. اس میں کسی بھی قسم
جسم کی کوئی نحوست نہیں ہے. یہ ہماری اپنی کم عقلی ہے، شعور کی کمی ہے، جس کی بنا پر ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کئی مسائل گھڑ لیے ہوتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرہ میں وہ رائج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے، اور جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے آج ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. بیٹا خاموشی اختیار کریں. آج جمعہ المبارک کی نشست میں ہم نے ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ہے. وہ مسئلہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے سٹیجز سے، ممبروں سے اس مسئلے پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور نتیجتاً ہمارے لوگ اس مسئلے کی سینسٹیوٹی سے، اس مسئلے کی حساسیت سے آگاہ نہیں ہے کہ کس قدر یہ حساس مسئلہ ہے. کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ذرا سا انسان کے ذہن میں شک بھی آ جائے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. ہم سب کا، سب مسلمانوں کا 1400 سال سے لے کر یہ متفقہ عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے آخری نبی ہیں. حضور رب کے آخری نبی ہیں. حضور خاتم النبیین ہیں. اللہ نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم فرما دیا ہے. اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یعنی اب قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ علماء کے سپرد ہے. علماء یہ ڈیوٹی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ متفق عقیدہ ہے حضور ہمارا، بلکہ حضور نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میرے غلاموں، میرے صحابہ، میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح سے ہے. ایک مکان ہو، ایک محل ہو جسے بنایا گیا ہو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی سے بنایا گیا ہو، سجایا گیا ہو، لیکن اس میں ایک پتھر کی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے اور لوگ آئیں، آ کر اس محل کو دیکھیں، اس مکان کو دیکھیں اور چاروں طرف اس کے چلیں، دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ کیا خوبصورت محل ہے، کتنا پیارا محل ہے. اگر یہ ایک اینٹ بھی لگی ہوتی تو اس کا حسن جو تھا اس کو 4 چاند لگے ہوتے. کتنا سونا اور لگتا، کتنا ہی پیارا لگتا اگر یہ ایک اینٹ بھی اس میں نصب کی گئی ہوتی. اور پھر یہ فرمانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، وہ ایک اینٹ میں محمد مصطفیٰ، میں آ گیا. رب نے جو محل بنایا تھا انبیاء کی صورت میں بھیج بھیج کر، اس کی آخری اینٹ میں محمد کریم ہوں. میں آ گیا، محل مکمل ہو گیا، محل کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے. اب قیامت تک میرے بعد کوئی
نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور حضور نے پھر فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لوگوں جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے۔ پچھلی عمر میں یہ حضور کا صاحبزادہ فوت ہوا، حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو آقا بڑے غمزدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو یہ رب کا جلیل القدر نبی ہوتا، لیکن چونکہ مجھ پر سلسلہ نبوت ختم ہے اس لیے میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اور پھر حضور نے ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا علی سے، فرمایا علی تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آپس میں بھائی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ فرق ہے صرف تجھ میں اور مجھ میں کہ تو نبی نہیں ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ رب نے سلسلہ نبوت جو ہے مجھ پر ختم فرما دیا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، رب نے سلسلہ ختم نبوت حضور پر ختم فرما دیا۔ بلکہ علماء نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی علماء نے، حد کر دی۔ علماء فرماتے ہیں، بات کتب میں ملتا ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو مہر نبوت اس کی جو چھگلیا میں ڈالنے والی انگوٹھی ہوتی تھی اس میں عطا کی جاتی تھی، انگوٹھی ہوتی تھی اور اس پر نبوت کی مہر لگی ہوتی تھی۔ ہر نبی کی یہ نشانی رہی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی جس میں مہر نصب ہوتی تھی، جس میں مہر نصب ہوتی تھی، لگی ہوتی تھی، اور جن جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ رب کا نبی ہے۔ لیکن جب رب نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو بھیجا، جب رب نے رسول خدا کو بھیجا، جب رب نے سید الانبیاء کو بھیجا، جب رب نے رسولوں کے سردار کو بھیجا، جب حضور آئے تو رب نے انگوٹھی نہیں عطا کی، رب نے حضور کی پشت پر مہر نصب فرما کے بھیجی، مہر لگا کے بھیج دی کہ حبیب تو خاتم النبیین ہے، تم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ پہلوں کو انگوٹھی دی، نبوت جاتی تھی، انگوٹھی اتار لی جاتی تھی، نبوت گئی تو انگوٹھی بھی اتر گئی۔ سونیا حضور نے تو قیامت تک نبی رہنا ہے، تیرا سلسلہ تو قیامت تک رہے گا اور قیامت تک آنے والی قومیں سب تیری امتی ہوں گی۔ اس لیے رب نے حضور کی پشت پر مہر نبوت کو نصب کر کے بھیج دیا کہ سونیا اوروں کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور پر نبوت کی مہر لگا دی، حضور خاتم بن کر تشریف لائے۔ ختم نبوت ہے حضور، خاتم النبیین ہے حضور، رب کے آخری نبی ہے حضور۔ لیکن اب یہ مسئلہ تو روز اول سے مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے، یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے، لیکن حضور نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، خود کو نبی کہیں گے اور طرح طرح کے کرتب دکھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ خبردار کسی کے جان سے میں نہیں آنا، کیونکہ رب نے مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کی صحیح حدیث پاک ہے، لجپال آقا نے فرمایا لوگوں میرے بعد 30 جھوٹے
وحی نازل ہوتی ہے. تو حضور کے ایک صحابی تھے, اس کو اس نے پکڑ لیا, اپنے علاقے میں ان کو قید کر لیا, پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا میرا کلمہ پڑھ میرا کلمہ کہ میں رب کا نبی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں. جن آنکھوں نے رسول رحمت کو دیکھا ہو وہ بلا کسی جھوٹے کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے آپ کو جلدی آگ میں پھینک دیا, اس صحابی کو جلدی آگ میں پھینک دیا. لیکن رب کا کرم دیکھیے, اللہ نے ایک بال بھی جلنے نہیں دیا. رب نے محفوظ فرمایا ایک بال بھی نہیں جلا. ادھر کریم آقا بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں اور آقا اپنے غلاموں کو یہ خبر سنا رہے ہیں. میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بتایا, میرے غلاموں, میرے فلاں غلام کو اسود عنسی نے جلتی آگ میں پھینکا, لیکن رب کا کرم دیکھیے اللہ نے اسے محفوظ فرما دیا ہے. اس کا ایک بال بھی رب نے جلنے نہیں دیا. جب یہ بات سنی نا تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. آپ سے کہا گئے, آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگا کر کہا واہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان تھی, وہ آگ میں گئے تھے, رب نے انہیں محفوظ فرما دیا تھا. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی یہ شان ہے, وہ آگ میں جاتا ہے تو رب اسے محفوظ فرما دیتا ہے. رب حضور کے امتی کو بھی جلنے نہیں دیتا. اور دوسرا کذاب جو اٹھا تھا جھوٹا نبی, وہ مسیلمہ کذاب تھا, جس نے حضور کی حیاتی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس نے کہا تھا میں نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. جب حضور کی بارگاہ میں آیا یہ وفد لے کر, حضور کے سے ملنے آیا, اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کا خلیفہ بنوں گا, مجھے اپنی خلافت کے لیے تسلیم کر لیں, مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں, تو میں آپ سے بات جو ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہوں. بس یہ وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی. حضور نے فرمایا بدبخت تو خلافت کی بات کرتا ہے, میں محمد تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا. سبحان اللہ, میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا, تو خلافت کی باتیں کرتا ہے. اور جب اس نے کہا کہ میں نبی ہوں تو حضور نے اسے سامنے بٹھا کے کہا تھا انت کذاب, تو جھوٹا ہے, بدبخت ہے, تو نبی ہو سکتا نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ پھر بڑا, کئی لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا. جب حضور کا وصال ہوا تو اس کا فتنہ اور بڑھ گیا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا. صحابہ ادھر حضور کا وصال ہوا ہے, ادھر حضرت ابوبکر لشکر روانہ کر رہی ہے اس بدبخت کی سرکوبی کے لیے. اور بڑی خونخوار جنگ ہوئی, بڑی خونخوار جنگ ہوئی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں 1000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, جن میں سے 350 سے زیادہ حافظ قرآن تھے. یہ شہید ہو گئے, لیکن اس بدبخت کا مسلمانوں نے کلامہ کر دیا, اسے ہلاک کر دیا گیا. وہ بدبخت مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. کتب میں ملتا ہے کہ وحشی نامی حضور کا وہ صحابی جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. وحشی کہتا ہے جب میں کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا, کلمہ پڑھ لیا, تو حضور نے کہا کہ میری محفل میں آیا کر, تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھا کر, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. تو یہ وحشی کہتا ہے مجھے اس دن کے بعد بڑا دکھ سا لگا ہوا تھا, دل میں بڑا الم تھا, بڑی ملامت تھی کہ کس طرح یہ مجھ سے جو بڑا گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ کیسے کروں. لیکن جب وہ دن آیا, مسیلمہ کذاب سے جب جنگ کا وقت آیا, تو میں نے بڑا تاک کر نیزہ مارا, جو جا کر سیدھا اس بدبخت کے سینے میں لگا, اور وہیں پر وہ جہنم واصل ہو گیا, مر گیا, جہنم واصل ہو گیا. وحشی کہتے ہیں اس دن مجھے کسی حد تک
بدبخت کو, جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو آج میں نے قتل کر دیا. احباب گرامی, قدر اس قدر یہ حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسئلہ چھڑ گیا تھا اور حضرت ابوبکر نے پھر لیت و لات سے کام نہیں لیا. آپ نے فوراً کی سرگومی فرمائی. کسی نے سر اٹھانا چاہا, صحابہ کرام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کا گلا کما کر کے رکھ دیا. لیکن پھر صدیاں گزری اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد 19ویں صدی میں 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک بدبخت غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک بدبخت فتنہ لے کر پھر نمودار ہوا, جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اب اس کے مختلف سٹیپس ہیں. اس نے پہلے کہا کہ میں امتی ہوں سرکار کا, پھر اس نے کہا کہ میں محدث ہوں, حدیثوں کی تصحیح کرتا ہوں. پھر جب ماننے والے کوئی اور بڑھ گئے تو اس نے کہا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کرنے والا ہوں. جب اس کے بعد اور پیروکار بڑھ گئے تو اس نے اگلا سٹیپ کہا. اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں, میں ذلی نبی ہوں. بلکہ پہلے کہا میں عیسیٰ ہوں, پھر اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں, اور پھر 1901 میں آ کر اس نے پورا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ میں رب کا سچا سچا نبی ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یہ اس نے آگے گستاخی کی حد کر دی. اس نے کہا میرے جو اصحاب ہیں وہ اصل خلفاء وہی ہیں. اپنے گھر والوں کو اس نے کہا یہ اہل بیت اطہار ہیں, اپنے ساتھیوں کو کہا یہ صحابہ کرام ہیں. اس نے کہا یہ قرآن جو ہے یہ ان پر نہیں اترا, یہ میرے اوپر اترا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ یہ جو سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس نے کہا یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے. اس طرح کی پرلے درجے کی گستاخیاں اس پر وقت نے کی. 1901 میں اس نے یہ دعویٰ کیا, 1909 میں مر گیا. لیکن ایسا فتنہ پھیلا گیا, صدی سے زیادہ وقت گزر گیا, ایک صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. لیکن یہ فتنہ آج بھی موجود ہے اور دن بدن پروان چڑھ رہا ہے. دن بدن اس فتنے کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ اب دیکھیے اس بدبخت سے جب پوچھا گیا کہ تو کیسے عیسیٰ ہو گیا ہے, اس نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا تو کیسے عیسیٰ ہے, عیسیٰ کا تو والد نہیں تھا, تیرا تو باپ بھی ہے یوسف, اس کے باپ کا نام یوسف تھا. تیرے تو باپ بھی ہے جس کا نام یوسف ہے, تیری تو ماں بھی ہے جس کا نام, عیسیٰ کی ماں کا نام تو مریم تھا, اور تیری ماں جو ہے کسیٹی بھی تھی, اس کا نام کسیٹی بھی تھا, چراغ بھی اور کسیٹی. یہ تیری ماں جو ہے, تیری تو ماں کسیٹی بھی ہے, وہ عیسیٰ کی ماں جو تھی وہ تو مریم علیہ السلام. تو کیسے ہو گیا؟ اور پھر آگے دیکھیے اس بدبخت کا. حالانکہ حضور نے پہلے پوری خبر دے دی تھی آج 1400 سال پہلے کہ فتنہ آئے گا, اور پھر حضور نے بتلایا تھا. لقمان آقا نے فرمایا تھا عیسیٰ آئیں گے, لیکن کیسے آئیں گے سنیے, یہ عقیدے کی باتیں ذہن میں بٹھائیے. آقا نے فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا دمشق کی جامع مسجد ہوگی, ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد ہوگی, اذان ہو چکی ہوگی, تکبیر کہی جا چکی ہوگی, صفیں بن چکی ہوگی, اور اس وقت اللہ کا پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آئیں گے. آپ کا نزول ہوگا فرشتوں کے پروں پر, آپ مسجد میں آئیں گے, اور جب مسجد میں آئیں گے لوگ جان جائیں گے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ آ گئے ہیں, جن کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا, وہ عیسیٰ آ گئے ہیں. لوگ کہیں گے عیسیٰ آگے آئیے اور مسلح امامت کر کھڑے ہو جائیے. جواب ملے گا نہیں, میں امامت نہیں کروں گا, آج میرا امام بھی محمد کریم کا امتی ہوگا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سرکار کے امتی کی شان کیا ہے. اور حضور نے فرمایا, ایک مسلم شریف کی حدیث بات ہے, آقا نے فرمایا میرے غلاموں وہ وقت یاد کرو, اے میرے امتیوں وہ وقت یاد کرو, اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی, اس
وقت تمہاری عظمت کیا ہوگی جب عیسیٰ آئیں گے، جب عیسیٰ آئیں گے اور آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا آگے بڑھیے، وہ آگے نہیں آئیں گے۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا امام کون ہوگا؟ فرمایا امام تم میں سے ہی ہوگا اور میرا امتی ہوگا، میرا امتی ہوگا، تمہارے درمیان میں سے ہوگا، اور عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں، سرکار کے امتی کے پیچھے۔ عیسیٰ آگے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی ہے عیسیٰ، لیکن آگے نہیں آئیں گے، سرکار کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر عیسیٰ نماز پڑھتے بتلا دیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے اور کیا عظمت ہے۔ اب صحابہ کو جب سرکار نے یہ بات بتائی نا، صحابہ سے روانہ گئے، صحابہ نے سوال کر دیا کہا سونے لج پالا، اب بات آپ نے چھیڑ دی ہے تو بتائیے تو صحیح، وہ جو امام ہوگا، وہ جو مسلمانوں کا امام ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے امام کا نام کیا ہوگا جو اس وقت امامت کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا رب کا نبی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور فرمایا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ میرے باپ کا نام عبد اللہ ہے، اس مسلمانوں کے امام کے باپ کا نام بھی عبد اللہ ہوگا۔ اور آگے سنیے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، وہ جو مسلمانوں کا امام ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ امام محمد مہدی ہوگا، اور وہ میری آل میں سے ہوگا، میری آل میں سے ہوگا، میری ذریت میں سے ہوگا، میری آل بیت میں سے ہوگا، میری آل میں سے وہ امام ہوگا جو امامت کرے گا اور عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ ارے عیسیٰ جیسے نبی آئیں گے، وہ مصلی تک نہیں پڑھیں گے، اور یہ بدبخت جو تھا مرزا قادیانی، اس نے تو سیدھا نبوت کو ہاتھ ڈال دیا، اس نے کہا نبی ہوں نعوذ باللہ، اور بڑے درجے کا گستاخ، بڑے درجے کا لعین، جو اس کا کلمہ جس نے نہیں پڑھا اس نے کہا یہ رنڈیوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ طرح طرح کی مسلمانوں کو گالیاں بکی اس بدبخت نے، اہل بیت اطہار کو گالیاں بکی اس بدبخت نے، مسلمانوں کے ہر طبقے کو اس بدبخت نے گالیاں بکی، اور فتنے کو ایسا پھیلایا کہ آج ہمارے خاص طور پر ہمارے جو پاک و ہند ہے، اس میں یہ فتنہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ بدبخت جو تھا 1840 میں یہ پیدا ہوا تھا، 1840 میں سیالکوٹ کے علاقہ میں اس کی یہ پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ جو تھا ایک کلرک تھا، اور یہ بس 1880 تک پڑھنے پڑھنے کے بعد، سرکاری نوکری کرنے کے بعد اس نے جو ہے آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے شروع کی، اور 1901 میں جا کر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر 1909 میں یہ واصل جہنم ہوا، اور رب نے ایسا نشان عبرت بنایا، ایسا نشان عبرت بنایا اس بدبخت کو، کہ اس گستاخ کو ایسے واصل جہنم کیا کہ عین جو تھا پیشاب خانہ جہاں پیشاب کرتے ہیں وہاں عین گندگی کے اوپر کے الٹے منہ مرد، اس کا چہرہ جو تھا گندگی کے اوپر تھا، اور اس حالت میں یہ مر گیا۔ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا اور رہتی دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، حضور ہی خاتم النبیین ہے، حضور ہی رب کے سچے سچے نبی ہے۔ اگر کوئی بدبخت گستاخی کرے گا، اگر کوئی لعین دعوے کرے گا، تو اس کی سرکوبی کے لیے خدا کسی نہ کسی کو بھیج نہیں دے گا۔ کئی بدبختوں نے گستاخیاں کی ہر دور میں، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی سرکوبیوں کے لیے پھر بڑے بڑے مرد بھی بھیج دیے۔ جب 1954 میں پاکستان میں ان کا اپنا وزیر خارجہ تھا، ہمارے ملک کا سرظفر اللہ جو قادیانی تھا، ملک بنا ہوئی پہلا وزیر خارجہ تھا ہمارے ملک کا، پکا قادیانی تھا۔ اس کی شہ پر جب یہ فتنہ پڑا ہمارے ملک میں پھیلا جب یہ، تو 1954 میں
علماء پاکستان کی قیادت میں ایک جو تھی بہت بڑی تحریک شروع ہوئی، بڑی تحریک پھیلی ہمارے ملک میں، لیکن یہ چونکہ وزیر خارجہ وہ تھا، حکومت اس کی تھی اور تھا وہ قادیانی، اس نے مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، اور جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا اس کے لیے جو تھا سیدھا پھانسی کا اعلان، سیدھا پھانسی کا اعلان۔ علامہ عبدالستار نیازی جیسے علماء، انہوں نے اس دور میں قید کاٹی، مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری جیسے علماء، انہوں نے اس دور میں قید کاٹی۔ یہ وہ پرفتن دور تھا جنہوں نے اس دور میں قید کاٹی علماء نے، لیکن ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے لبوں کے ساتھ انہوں نے سب قبول فرمایا۔ علامہ ابوالحسنات قادری مسلمان بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، ایک اکلوتا بیٹا علامہ خلیل احمد قادری، اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ان کو، علامہ خلیل احمد قادری کو۔ لوگوں نے جا کر پوچھا علامہ صاحب سے، علامہ آپ بھی قید میں ہیں، آپ کا بیٹا بھی قید میں ہے، اور بیٹا ایک اکلوتا ہے آپ کا، اس کے لیے اس کو سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک بیٹا کیا ہے، رب 100 دیتا حضور کی ناموس پہ قربان، رب 100 بھی دیتا سرکار کی ناموس پہ قربان تھے۔ اور علامہ عبدالستار نیازی علامہ، آپ نے 2 سال لگاتار جیل کاٹی۔ 2 سالوں کے بعد کسی نے ایک مرتبہ سوال کر دیا، پوچھ لیا، علامہ صاحب آپ کے بال سفید آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ذرا عمر تو بتائیے، آپ کی داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں، سر میں بھی سفید بال آنا شروع ہو گئی ہیں، عمر کتنی ہے آپ کی؟ فرمایا میری عمر 2 سال ہے، میری عمر 2 سال ہے سرکار، کیوں مذاق کرتے ہیں، آپ کی عمر 2 سال کیسے ہے؟ آپ کے داڑھی کے بال بھی سفید، سر کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے، آپ کہتے ہیں عمر 2 سال ہے۔ فرمایا پگلو، جو سرکار کی ناموس کی خاطر 2 سال جیل میں گزارے ہیں، یہی تو عمر ہے جو سرکار کی نوکری اور چاکری میں گزر گئی۔ تو احباب گرامی قدر، علماء اسلام کا روز اول سے یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، ذہن میں بٹھا لیجیے کہ رسول رحمت میرے اور آپ کے کریم آقا جو ہے رب کے سچے سچے نبی ہیں، اور حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، سلسلہ ختم نبوت حضور پر ختم ہے۔ اور آخری بات، ایک دو نشانیاں بیان کر دوں اللہ کے نبیوں کی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے، ہر نبی کا نام واحد تھا، ایک لفظ میں تھا، سنگل نام تھا نبی کا۔ آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ایک لفظ والا نام تھا، ہر نبی کا نام، حضور تک محمد، ہر نبی کا نام سنگل ہے، یک لفظی ہے ہر نبی کا نام۔ اور یہ بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے نام 2 تھے لفظ، غلام احمد۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا نام واحد ہے، ایک ہے، کیونکہ یہ نام اللہ نے خود رکھے ہیں، رب نے خود عطا کیے ہیں ان کو یہ نام نبیوں کو، ہر نبی سنگل نام لے پایا ہے۔ اور دوسرا یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہر نبی اپنے دور کا سب سے سونا ہوتا تھا، سب سے حسین بندہ اپنے دور کا وہ نبی ہوتا تھا۔ نبی سے بڑھ کے اس دور میں کوئی حسین ہوتا، ہر نبی اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور حسین ترین بندہ ہوتا تھا۔ اور یہ بدبخت جو تھا، یہ تو تھا ہی کانا، اس کی وجہ تھا ہی کانا، کانا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے، ہمارے جانا جاتا ہے، تو یہ کانا کہاں سے نبی ہو گیا؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دور میں سب سے سونا ہوتا ہے، سب سے حسین ہوتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آقا ہی خاتم النبیین ہیں، سلسلہ ختم نبوت جو ہے حضور پر ختم ہے۔ اب قیامت تک، صبح قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ آئیں گے تو سرکار کے امتی بن کے آئیں گے۔
تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، جناب عیسیٰ کے آئیں گے تو سرکار کے در کے نوکر بن کے آئیں گے، خادم بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے حضور پر ختم فرما دیا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔